اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ۔ عزیز طلباء و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب کافیہ کے اسباق چل رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے فاعل کی مفعول پر تقدیم کی پہلی وجوبی صورت اور وجہ سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ جب فاعل اور مفعول جمع ہو جائیں اور ان پر لفظاً اعراب بھی موجود نہ ہو اور کوئی قرینہ بھی نہ پایا جائے تو فاعل مقدم ہوگا اور وجوبی طور پہ اسے تقدیم کی حیثیت حاصل ہوگی۔ آج ہم کافیہ کا وہ دوسرا قانون سیکھیں گے جس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ دوسرا موقع یا وہ دوسرا سبب یا وہ دوسری وجہ یا وہ دوسرا موقع کہ جہاں پر فاعل وجوبی طور پہ مقدم ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم کی ان خوبصورت راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں او کان مضمرا متصلا، یا ہو ضمیر متصل وجب تقدیمہ تو اس کی تقدیم واجب ہوگی۔ اس کا ترجمہ اور تشریح دوبارہ سماعت فرمائیں۔ او یا کہتے ہیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کان ای کان الفاعل، یعنی کہ جب فاعل ہو مضمرن متصلا ضمیر متصل، جب فاعل ضمیر متصل واقع ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ واجب تقدیم ہو تو فاعل مقدم ہوگا وجوبی طور پر۔ اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ ضمیر متصل کی تو دو اقسام ہوتی ہیں، ضمیر بارز بھی ہوتی ہے، ضمیر مستتر بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر کون سی ضمیر شرط ہے؟ ضمیر مستتر شرط ہے یا ضمیر بارز شرط ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ عبارت سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں بابا جی لاہور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جو شرح ہے، انہوں نے کافیہ کی شرح لکھی ہے، بڑی خوبصورت شرح ہے بخادمۃ الکافیہ کے نام سے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں او کان مضمرا متصلا کی تشریح میں کہتے ہیں او، اس کا معنی ہوتا ہے یا کان ای کان الفاعل، یعنی کہ وہ ضمیر فاعل واقع ہو، مضمرا متصلا اور وہ ضمیر متصل واقع ہو، ای متصل بالفعل یعنی وہ فعل کے ساتھ متصل ہو، بارزن او کان مستترن، وہ ضمیر بارز ہو تب بھی اور مستتر ہو تب بھی، شرط ہے دونوں ضمیروں کی صورت میں، ظاہر دونوں میں سے ایک ہی پائی جائے گی، یا وہ بارز ہوگی یا مستتر ہوگی۔ مستتر ہو تب بھی، بارز ہو تب بھی واجب تقدیم ہو، اس کی تقدیم واجب ہوگی۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا جی؟ آگے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضمیر بارز کی مثال جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ ضربت یہ فعل ہے، فعل ماضی معلوم صیغہ واحد متکلم ہے، ٹھیک ہے جی؟ ضربت فعل صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم، اس کا معنی ہوتا ہے میں نے مارا۔ تو ضمیر بارز مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل ہوا، ٹھیک ہے؟ زیدن اسم مفرد منصرف سے ہی منصوب لفظاً مفعول بہی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جملے کے اندر ضمیر جو استعمال ہوئی ہے
وہ متصل کی استعمال ہوئی ہے، یعنی متصل بالفعل ہے۔ ضرب تو ضمیر یہ متصل ہے فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مفعول سے فاعل مقدم ہوگا وجوبی طور پر، یعنی کہ پہلے والا فاعل اور دوسرے والا مفعول بہ ہوگا، جس کی ترکیب میں نے آپ کے سامنے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو جیسے کہہ رہے تھے کہ اوکان مضمرن متصلاً، یا پھر ہو فاعل ضمیر متصل واجب تقدیم ہو، تو فاعل کی تقدیم واجب ہوگی۔ یہ ضمیر بارز کی مثال تھی۔ آئیے ضمیر مستتر کی مثال پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زید ضرب غلامہ، اس کا ترجمہ ہے زید مارا اس نے اپنے غلام کو۔ اس کی ذرا ترکیب سنیں، چونکہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جس وقت وہ شرح کے اندر پڑھتے ہیں یا استاد مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت استاد کی باتوں پر، استاد کی تدریس پر غور نہیں کرتے، اور بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پر تو زید اس میں ظاہر ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ فاعل جو ہے وہ ضمیر متصل واقع ہو تو یہ فاعل جو ہے وہ مقدم ہوگا۔ تو آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، ترکیب کی باریکیوں کو، ترکیب کے اسرار اور رموز کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ ایک سمندر ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اس ترکیب پہ آپ غور کریں گے، نحو کے قوانین کو آپ فالو کریں گے اور انہیں آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں گے، تو پھر جا کے آپ کو نحو کے قوانین سمجھ بھی آئیں گے، اور پھر نحو کی کتاب اور نحو کی عبارات آپ سے باتیں بھی کریں گی۔ تو آئیے اس کی ترکیب کی طرف غور کریں ذرا غور سے، ٹھیک ہے، اور بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو سبق سمجھ انشاءاللہ آ جائے گا۔ بعض بچے تو ایک اشارے سے سبق سمجھ جائیں گے کلاس کے اندر ہی۔ اب دیکھیں زیدن، آپ نے سیکھا تھا نحو کی ابتدائی کتب میں، اور بالکل یہ آسان ترین قانون ہے کہ ایسا جملہ، عربی کا ایسا جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کنفیوژن کو مت آنے دیجئے کہ یہاں پر ضرب فعل ہے اور یہ جملہ اسمیہ کیسے ہے۔ بھائی زید جو ہے یہ ابتدا میں آ گیا، شروع میں آ گیا، پہلا جز ہو گیا، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، زیدن اسم مفرد منصرف سے ہی مرفوع لفظاً مبتدا، بس آگے چلیں۔ ضربہ فعل ماضی معلوم صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع متصل مرفوع محلن، راجع بسوئے زید مبتدا، فاعل ہوا ضرب فعل کا، اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا وہ فاعل ہے کس کا؟ ضرب فعل کا، وہ ضمیر متصل بھی ہے، وہ ضمیر مستتر بھی ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ فاعل بھی ہے ضرب فعل کی، ٹھیک ہے۔ غلامہ اسم مفرد منصرف سے ہی منصوب لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مفعول بہ واقع ہوا ضرب فعل کا، ضرب فعل اپنے فاعل یعنی ہوا کے ساتھ ضرب فعل۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کرتا جاؤں کہ ہو ضمیر جو ہے نا مجرور متصل مجرور محلن جو مضاف الیہ واقع، یہ بھی لوٹ رہی ہے، راجع بسوئے زید ہے، راجع بسوئے زید ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پورے جملے کا تعلق اگر مبتدا سے ہوگا تو اس کے ساتھ جڑ کر یہ جملہ بنے گا، تو دو طرح کا تعلق ظاہر ہو گیا کہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر بھی راجع بسوئے زید مبتدا ہے، اور غلام ہو کے اندر ہو ضمیر بھی راجع بسوئے زید مبتدا ہے، یعنی زید کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں ترکیب مکمل کر دوں کہ ضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مرفوع محلن خبر ہوئی مبتدا زید کی، مبتدا زید اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر یہ قانون واضح ہو گیا کہ اذا کان مضمرا متصلا واجب تقدیمہ، جب ضمیر متصل ہوتی ہے تو فاعل کی تقدیم واجب ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر تھی وہ متصل ہے تو فاعل واقع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے غلامہ پر مقدم ہے، یعنی مفعول پر مقدم ہے۔ قانون پایا گیا
تو اس کے مطابق ضمیر متصل کو فاعل کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی۔ دونوں ضمیروں کی مثالیں بھی یہاں پر آپ نے ملاحظہ کر لیں، یعنی ضمیر مستتر کی مثال آپ نے ضربہ کے اندر دیکھی۔ مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی، پوشیدہ، اور ضمیر بارز کی مثال جیسے ضربت و زیدن، ظاہری ضمیر۔ بارز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ضمیر جو ظاہر ہو، نظر آ رہی ہو۔ تو ضربتوں میں تو ضمیر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ضربہ کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے، مستتر ہے، ہوا ضمیر۔ ان دونوں ضمیروں کی مثالیں آپ نے سمجھ لیں، سیکھ لیں، ملاحظہ کر لیں۔ اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے بابا جی لاہور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شرط بھی لکھی ہے اپنی عربی کی شرح بخادمۃ القافیہ کے اندر۔ آپ تحریر فرماتے ہیں بشرط تاخیر المفعول بالفعل، شرط یہ ہے کہ مفعول فعل کے بعد ذکر کیا جائے، مفعول فعل سے مؤخر ہو، تب یہ قانون ہوگا کہ فاعل وجوبی طور پہ مقدم ہوگا جب ضمیر متصل فاعل واقع ہوگی۔ شرط ذکر کرنے کے بعد آپ مثال دیتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں زیدن ضربتو، زید میں نے مارا، زید کو میں نے مارا۔ اب زیدن جو ہے وہ فعل سے مؤخر نہیں بلکہ ضربتو فعل سے پہلے آ رہا ہے، تو یہاں شرط پائی نہیں گئی۔ تو بابا جی فرماتے ہیں ان الفاعل ضمیر متصل بالفعل، یہ کہ فاعل جو ہے وہ ضمیر متصل ہے فعل کے ساتھ، یہ قانون تو پایا گیا ہے لیکن شرط نہیں پائی گئی۔ تو یہاں پر فاعل کی مفعول پر تقدیم بھی واجب نہیں ہے، ولم یجب تقدیم الفاعل، یہاں پر فاعل کی تقدیم واجب نہیں ہے، لأن المفعول، اس لیے کہ مفعول اذا قدم علی الفعل، جب فعل سے پہلے آ جائے، قدم علی الفاعل، تو وہ ہوتا ہے فاعل پر مقدم، بالطریق الاولی، اعلیٰ انداز میں، احسن انداز میں، اور یہ افضل ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں نا کہ بھائی سوال کا جواب دیں کہ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ضمیر جو ہے وہ متصل واقع ہو اور شرط پائی جائے، مفعول فعل کے بعد ذکر ہو، تو اس صورت میں فاعل کی تقدیم واجب ہوتی ہے۔ وہ تو جملہ ٹھیک تھا، کیا مفعول فعل سے پہلے آ جائے تو فاعل کی تقدیم تو واجب نہیں ہے، لیکن کیا یہ جملہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بدرجہ اولی ٹھیک ہے، کہ اس صورت میں فاعل پر مفعول کی تقدیم یا فعل پر مفعول کی تقدیم بدرجہ اولی ہوتی ہے، یعنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ آخر میں ہم سبق کا لب لبا پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، قانون کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قانون کیا ہے؟ جب فاعل ضمیر متصل ہو تو فاعل کی تقدیم اس شرط کے ساتھ واجب ہوگی کہ جب مفعول بہ یا مفعول فعل کے بعد ذکر کیا جائے، چاہے وہ ضمیر بارز ہو چاہے وہ ضمیر مستتر ہو۔ آئیے کچھ سوالات لکھ لیتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ نے ضرور لکھنے ہیں اپنی اپنی نوٹ بکس پر، یہ بہت ضروری ہیں۔ آپ کی جو تدریس ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، اس کے اندر بڑی مضبوطی آ جائے گی اور کبھی بھی یہ چیزیں آپ کو بھولیں گی نہیں۔ جس طریقے سے آپ کو سبق سمجھایا جا رہا ہے اور اس کے سوالات دیے جا رہے ہیں، ان سوالات کو خوب اچھے طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، ان کے جوابات کو ڈھونڈنا ہے، پوچھنا ہے، آپ نے کتابیں کھولنی ہیں، کتابیں کھنگالنی ہیں، ان کے سمندر کے اندر غوطہ ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ باریک باریک باتیں آپ آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، فاعل کی تقدیم کی دوسری وجوبی صورت بیان کریں شرط اور مثالوں کے ساتھ۔ سوال نمبر 2، زید ضرب غلامہ کی مکمل نحوی ترکیب کریں۔ سوال نمبر 3، ترکیب کریں ان دونوں جملوں کی، ضربت زیدن، اس کی ترکیب کریں، اور پھر ترکیب کریں زیدن ضربت، ان دونوں کی ترکیب کیجیے اور ان دونوں کی سبق کی روشنی میں وضاحت بھی کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔